دفاع کا دن ہے اور بطور پاکستانی ہم سب یہاں پر شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں. ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں اور اس بات کا عزم کرنے آئے ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اس ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے اور شہیدوں کی قربانیاں اس ملک کے بننے میں شامل ہیں. اس ملک کی عظمت کو سنبھالے رکھنے میں شامل ہیں. آج بھی آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف آپریشنز میں بلوچستان میں آئے روز ماؤں کے بچے شہید ہوتے ہیں. میں آج ایک پاکستانی کے ناطے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھتے ہوں، لیکن جب قوم کے شہداء کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. اور جہاں پر 6 سپٹمبر کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے، وہاں پر ازحد ضروری ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، جس طرح سے شہداء کے مجسموں کی تذلیل کی گئی، دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی، ایمبولینسز کو جلایا گیا، وہ ایک بغاوت تھی ملک کے خلاف. اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے ماسٹر مائنڈز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ شہید کے پیچھے اس کا پورا خاندان ہے، اس کی ماں ہے، اس کے والد ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے انہوں نے ان ماؤں کے دل توڑے. تو آج میں ان شہیدوں کی ماؤں سے، ان کے والدین سے، ان کے بچوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے شہیدوں، آپ کا قرض ہے اس قوم پر جو ساری عمر چکا نہیں سکتی. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور پاکستان کو، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، اس کو ایک عظیم ملک بنائے، ایک عظیم قوم بنائے، معیشت مضبوط ہو، عوام خوشحال ہو. یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا اور اللہ کرے کہ یہ خواب ہم سب مل کر اس کو شرمندہ تعبیر کر سکیں انشاءاللہ. اچھا حمزہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ سابق وزیر پنجاب بھی رہے اور اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، بہت زیادہ مہنگائی ہے، ڈالر قابو نہیں آ رہا، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ جو آپ اور آپ کی قیادت ہے مکمل خاموش ہے. تو عوام کی مشکلات کیسے حل ہوگی جب مرکزی قیادت ساری خاموش ہو جائے گی؟ دیکھیں، آج اگر میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو وہ ایک غریب مزدور کی پریشانی اور صبر پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا. میں آج روز سوچتا ہوں کہ کس طرح جب بجلی کا بل آتا ہے غریب آدمی کے گھر میں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے، رات کو جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں، کوئی اپنا موٹر سائیکل بیچ کر بجلی کے بل ادا کرتا ہے، کسی کے پاس اپنے والدین کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج گھر گھر کی کہانی ہے. اگر میں یہاں پر آ کر مہنگائی کا دفاع کروں گا تو وہ زیادتی ہے. میں پاکستانی کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مہنگائی نے غریبوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور جہاں پر ہم حقائق پر بات کرتے ہیں، یہ ضرور کہنا جائز ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جس طرح معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور IMF سے کیے ہوئے معاہدوں کے برعکس پیٹرول کو 100 روپیہ مہنگا کر دیا گیا، سستا کر دیا گیا، تو ایک فقدان تھا اعتماد کا. اتحادی حکومت نے، میاں شہباز شریف نے، مسلم لیگ نون نے، نواز شریف صاحب کی قیادت میں IMF کے پروگرام کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آئے. یہ میں نہیں کہتا، تاریخ جب لکھی جائے گی تو پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو بقا بخشی.
اور इसमें अपना जो है वो सबका किरदार है, इसमें सबका हाथ है, लेकिन उसके नतीजे में आज 75 साल की जो मिसमैनेजमेंट है, 75 साल में हमने मईशत को तरजीह नहीं दी। मार्शल अदवार ने जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रखा। पॉलिसियों का तसलसल जो है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सकाफती हो, चाहे वो समाजी हो, उनका किरदार होता है तसलसल में। आने वाली हुकूमतें जो है उसको तेज़ तर करती हैं, बेहतर से बेहतर करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे हमसाये में जितने मुल्क हैं आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। आज हम उसी मोड़ के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काट रहे हैं। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। आज भी जब दुनिया में, अक़वाम आलम में फूड शॉर्टेजेस का तस्करा है, पाकिस्तान के पास हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन है। ये आपके बहावलपुर में, सहरा में, इसको अगर हम आबाद करें, यहाँ पर हम गंदम और जो अजनास उगाएं, वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। एक बहुत पोटेंशियल है। ये सहरा को जो है हम सब्ज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आज कालाबाग डैम बन गया होता, 10 लाख एकड़ अराजी जो है आज वो सैराब होती, फसलें उगती, किसान खुशहाल होता, एक्सपोर्ट से हम डॉलर कमाते। अब द्यामर भाषा डैम वो भी सियासत का शिकार हो गया, उस पर आज काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सी ट्रेनें मिस कर दी हैं। अब किसी ट्रेन को मिस करने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इल्ज़ाम तराशी रोज़ होती है, महंगाई की वजूहात पर डिस्कशन होती है टॉक शोज़ के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को हकीकत बताएं, लेकिन वो वक्त बड़ी तेज़ी से हम खो रहे हैं। हम सबको मिलकर, तमाम सियासी जमातों को मिलकर, तमाम वकला बरादरी को मिलकर, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को मिलकर, ताजिर कम्युनिटी को मिलकर एक 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। और जो भी इलेक्शन की सूरत में जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, उसको पाबंद करना चाहिए कि 10 साला मंसूबे को कोई छेड़ नहीं सकता, उसके तसलसल को कोई छेड़ नहीं सकता। ये 10 साला मंसूबा पाकिस्तान को एक गेम चेंजर की हैसियत से तरक्की दे सकता है, तक़वियत दे सकता है, सालमियत को और मजबूत कर सकता है। तो हमारे पास अब वक्त बचा नहीं है, और मेरी दुआ भी है और मेरी काविश भी है कि हम इस 10 साला मंसूबे को, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, ये मेरा मामला नहीं है, ये 24, 25, 26 करोड़ जितने भी अपना सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन का तयन होता है, उन गरीबों का हक है। यहाँ से मैं लोग सुनता हूँ कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये 25 करोड़ लोग किसका, कहाँ का वीज़ा लगा के कहाँ जाएंगे? इन्होंने यहीं पे बसना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है, और मुझे कभी यकीन है, यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा। लेकिन एक मुसम्मम इरादा जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। 15 अक्टूबर को महीना हो गया है, हुकूमत को खत्म हुए, केयर टेकर सेटअप आ गया है। अभी तक इलेक्शन का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, कोई डेट नहीं दी गई। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए जमहूरी जमात के लीडर होने के नाते आप कितना कंसर्न रखते हैं और कब तक देख रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क में? देखें, हर वक्त इलेक्शन होना अजहद ज़रूरी है, और आज जो माहौल है अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सियासी कल्चर बदकिस्मती से इमरान नियाज़ी ख़राब कर गया, लोगों के घरों पर धावा बोला गया, जिस तरह मैंने आपको 9 मई का जिक्र किया। तो इलेक्शन के इनकाद के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी लवाज़मात हैं, चाहे वो सेंसस है, डिलिमिटेशन है, मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करेगा।
اگر اس الیکشن میں انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی، جس طرح دیگر جماعتوں کو تحفظات ہیں کہ سینسس ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہو، ایسے الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے عوام کے ووٹوں سے، وہ آ کر اس ملک کی معیشت پر توجہ دے۔ میں جہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ازحد ضروری ہیں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ معیشت کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ بھی اتنا ضروری ہے۔ اگر ملک میں معاشی افراتفری ہوگی، اگر سوشل انریسٹ ہوگا، اگر غریب جو ہے وہ احتجاج کرے گا کہ میرے گھر میں پیسے نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے، تو پھر الیکشن کی کہانی بہت دور نکل جائے گی۔ دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ چلانا ہے، اور اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت میں پنہا ہے، اور الیکشن اس کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہوگا کہ ہم نواز شریف واپس آئے تھے تو مسلم لیگ نون کی جو ان کی استقبالی ریلی تھی وہ پہنچ نہیں سکی تھی۔ اس مرتبہ تیاریاں مکمل ہیں، اس مرتبہ نون لیگ کا جو قیادت آ رہی ہے اس کا پراپر ٹائم پہ پہنچ جائے گی ایئرپورٹ۔ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ آپ نے اپنے دور میں 200 یونٹ والوں کو بجلی فری کا ایک پروپوزل دیا تھا، کہ آپ موجودہ حکومت کو آپ دیں گے، نگران حکومت کو، کہ ایسا پروپوزل ہو تاکہ غریب عوام جو موٹر سائیکل بیچ کے بل جمع کرا رہی ہے ان کو اس منصوبے پہ عمل درآمد کرنے کی توفیق ہو۔ میں صبح یاد آ رہا ہے لوگوں کو، اپنا جو ہے وہ قوم کو یہ ضرور یاد دلاؤں گا کہ 100 یونٹ جو بجلی مفت کا منصوبہ تھا، جس سے پورے پنجاب کی عوام نے مستفید ہونا تھا، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ آج جب بجلی کے بل جو ہیں عوام کو پریشان کیے ہوئے ہیں، اگر آج وہ 100 یونٹ مفت بجلی کا منصوبہ قابل عمل ہوتا تو لوگوں کو ریلیف ملتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گندم پر اربوں کی سبسڈی دی گئی، پورے صوبے میں الحمدللہ سستا آٹا جو ہے وہ قوم کو مفید، قوم کو میسر تھا، اور اس کے بعد پورے صوبے میں 12 کروڑ کی عوام کے لیے ہم نے مفت دوائیاں، کینسر کی دوائیاں اس میں شامل ہیں، وہ ہم نے مفت دیں۔ تو جہاں پر عزم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ قائد نواز شریف جب بھی انشاءاللہ ملک میں واپس آئیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو استقبال بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا۔ 10 سالہ منصوبے کے لیے ڈائلاگ کون شروع کرے گا؟ کارروائیوں کے ذریعے جو ہے بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اگر اس کے جماعت کے بغیر الیکشن ہوئے تو دنیا اس کو تسلیم کرے گی نتائج ان کے؟ دیکھیں، ایک بات ہے جہاں پر انتقامی کارروائیاں، تھوڑا سا میں آپ کو آج عرض کر دوں، مسلم لیگ نون کی قیادت اوپر سے لے کے نیچے تک، نواز شریف صاحب سے لے کر ہر شخص کو گرفتار کیا گیا، اور بڑے بڑے پریس کانفرنسز ہوتی تھیں۔ آج خدا کے فضل و کرم سے ہر کوئی جو ہے وہ عزت سے بری ہوا ہے۔ آج جو کیسز ہیں، جنہوں نے اس عوام کا خون چوسا ہے، یا جنہوں نے اس دکھی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، کیا اگر انہوں نے اربوں جو ہیں وہ لوٹے ہیں، کیا قانون کا تقاضا نہیں ہے کہ ان کو پابند سلاسل کر ان سے وہ پیسے نکلوائے جائیں؟ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے، جب میں اپوزیشن لیڈر بھی تھا، جب میں چیف منسٹر بھی تھا، کہ میں نے اگر میں بڑا گناہ گار ہوں، آج سے کہتا ہوں، ایک پائی کی کرپشن کی ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آج میں قائم ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرخرو کیا مجھے بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، مریم بہن کو بھی، باقی خواجہ صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب، حافظ نعمان صاحب، کس کا نام لوں میں یہاں پر؟ تو میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو چلنے دیں۔ اگر ہم نے اپنا جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں تو عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ کرپشن بھی ایک ناسور ہے جس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی ناصر ہو، اور میں دوبارہ شہیدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی سے کرتا ہوں، اور ان کے والدین